ایران نے اسرائیل پر جو ڈرونز اور میزائل داغے ہیں ان میں سے 99% کو مار گرایا گیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ ایک وارننگ تھی، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان جنگ چھڑ گئی تو کون کس کو کتنا زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان تازہ کشیدگی کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے۔ ہر طرف یہی سوال ہے، اگر جنگ چھڑ گئی تو کیا ہوگا؟ ایران کا کہنا ہے کہ اس کی طرف سے کیا گیا حملہ دراصل دمشق میں اسرائیل کی طرف سے کیے گئے حملے کا جواب ہے، لیکن دراصل یہ پرانی دشمنی کا نیا چیپٹر ہے۔ یہاں ہم دونوں ممالک کی فوجی طاقت کا موازنہ کریں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دشمنی ہے کیا اور کتنی پرانی ہے۔ اسرائیل اور ایران میں کشیدگی کبھی کم تو کبھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات پر انحصار کرتی ہے کہ خطے کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ ایران کے اسلامی انقلاب سے پہلے تک اسرائیل سے بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن بعد میں ایران نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ایران اسرائیل کو چھوٹا شیطان اور اس کے سب سے بڑے اتحادی امریکہ کو بڑا شیطان کہتا ہے اور اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کرتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اسرائیل کو ایک کینسر والے ٹیومر سے تشبیہ دیتے ہیں جس کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ ملک کے اندر اور باہر اس کے کئی سائنسدانوں اور آفیسرز کو قتل کرنے میں اسرائیل کا ہاتھ ہے، جبکہ اسرائیل نے بھی ایران کی جانب سے لگائے جانے والے ان الزامات کی کبھی بھی تردید نہیں کی۔ ایران اور اسرائیل کی دشمنی کافی سخت ہے، جس کی وجہ سے ہر وقت یہ خطرہ منڈلاتا رہتا ہے کہ کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے۔ اگر جنگ ہو گئی تو فوجی حیثیت سے، فوجی لحاظ سے کون کتنا طاقتور ہے، یہ جائزہ لیتے ہیں۔ ایران اسرائیل سے کافی بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی بھی اسرائیل کی آبادی سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہے، لیکن اسرائیل دفاعی بجٹ میں ایران سے کہیں زیادہ اخراجات کرتا ہے۔ ایران کے حاضر سروس فوجی اسرائیل کی نسبت تقریباً 6 گنا زیادہ ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی اور جدید طیاروں سے لیس ایئر پاور ہے۔ اس کے پاس 241 لڑاکا طیارے اور تیز حملہ کرنے والے 48 ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، جبکہ ایران کے پاس 186 فائٹر جیٹ اور ساتھ میں 13 ہیلی کاپٹرز ایسے ہیں جو تیز حملہ کر سکتے ہیں۔ دونوں ممالک نے ابھی تک اپنی بحری افواج کی صلاحیتوں کا زیادہ مظاہرہ تو نہیں کیا، لیکن اگر وہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس نہ بھی ہوں پھر بھی ایران کے پاس 101 جہاز ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس 67 جہاز ہیں۔ ایران نے عراق کے ساتھ جنگ کے بعد اپنے میزائل سسٹم پر زیادہ توجہ دی اور اس نے شارٹ اور لانگ رینج کے میزائلز اور ڈرونز بنائے۔ موجودہ حملے میں بھی اگرچہ ایران نے سینکڑوں کی تعداد میں میزائلز اور ڈرونز داغے ہیں، لیکن دوسرے ملک میں جا کر آپریشن کرنے کا زیادہ تجربہ اسرائیل کے پاس ہے۔ یہاں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ دنیا کے باقی ممالک میں سے کون کون سی طاقتیں کس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ امریکہ آج اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے، جو اسے سالانہ اربوں ڈالر کی فوجی امداد فراہم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تحفظ کی ضمانت بھی مہیا کرتا ہے۔ برطانیہ اسرائیل کا ایک ایسا دیرینہ دوست ہے جس نے یہودی ریاست کے قیام میں عملی طور پر اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی سفارتی اور فوجی امداد مہیا کرتا رہتا ہے۔ فرانس کے ساتھ بھی اسرائیل کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ فرانس ان اولین ممالک میں سے ہے جس نے 1949 میں اسرائیل کو بطور ایک ملک تسلیم کیا تھا۔ جہاں اسرائیل کو ان بڑی طاقتوں کی سپورٹ حاصل ہے، وہیں ایران کو بھی ریجن میں موجود مسلح گروہ اور کئی ممالک کی بھی سپورٹ حاصل ہے، جس کی وجہ سے اسے کافی ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ ایران کے اتحادیوں میں روس کو خاصی اہمیت حاصل ہے، یعنی ایران کے پاس اس وقت جتنا بھی اسلحہ ہے اس میں سے زیادہ تر تعداد روسی ساختہ ہے۔ یوکرین کی جنگ کے دوران ایران اور روس کے درمیان کافی تعلقات مضبوط ہوئے۔ ایران کے چین کے ساتھ بھی کافی علاقائی اور اقتصادی تعلقات قائم ہو چکے ہیں، یعنی ہم اس کو بھی ایران کے اتحادی کے طور پر لے سکتے ہیں۔ شام بھی ایران کا اتحادی ملک ہے اور اس وقت اسرائیل اور ایران جنگ کے درمیان شام میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ یمن کے وسیع علاقے پر قابض حوثی جنگجو بھی ایران کے بڑے اتحادی ہیں اور موجودہ حملے میں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور کچھ میزائل بھی داغے تھے۔ لبنانی گروپ حزب اللہ بھی ایران کا خاصا بڑا اتحادی ہے۔ بھاری اسلحے سے لیس یہ گروپ لبنان کا ایک بااثر سیاسی پلیئر بھی ہے۔ فلسطینی گروپ حماس بھی ایران کا اتحادی تصور کیا جاتا ہے، جسے مبینہ طور پر ایران سے مدد ملتی ہے۔ اب جو ریجن میں حالات ہیں یا جو واقعات ہیں، ان سے جنگ کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی جو عرب ممالک یہاں ریجن میں موجود ہیں، جو بڑے عرب ممالک ہیں،
وہ عملی طور پر اسرائیل کے خلاف کبھی میدان جنگ میں نہیں آئے، لیکن جنگ روکنے میں وہ اسرائیل کو اس بات پر آمادہ کرنے کی صلاحیت ضرور رکھتے ہیں۔ ہم نے بات اسرائیل اور ایران کے فوجی صلاحیت کے کمپیریزن سے شروع کی تھی، لیکن یہاں بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فوجی صلاحیت میں، فوجی طاقت میں کوئی بھی ملک کتنا زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو، کیا دنیا ایک اور بڑی جنگ کی متحمل ہو سکتی ہے؟